اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ نہایت مہربان رحم والا۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا یعنی فیصلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، یعنی انبیاء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر، یعنی یہود اور نصارہ اور بد مذہبوں کی راہ پر چلنے سے بچا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت اور دوزخ وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر اترا، یعنی توریت اور انجیل وغیرہ پر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح و کامیابی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ کفر میں پختہ ہو چکے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے ان کی ضد اور بدکاریوں کی وجہ سے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ یعنی منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔
وہ اپنے خیال میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان منافقوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام سے بغض و حسد کی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سن لو، یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سن لو، یقیناً وہی بے وقوف ہیں مگر وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں یعنی کافر سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں یعنی تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یہیں مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، اور فی الحال انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی یعنی نافرمانیوں میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی یعنی ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کیا، تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کا آس پاس روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی منافقین نے ظاہری اسلام قبول کر کے دنیاوی فائدہ تو حاصل کر لیا لیکن آخرت کا کچھ نفع حاصل نہ کر سکے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں یعنی حق سننے، بولنے اور دیکھنے سے، پس وہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستا پانی، اس میں تاریکیاں ہیں اور گرج اور چمک، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے
یعنی وہ اس کے عذاب سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی اندھا اور بہرا کر دیتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ غلبہ اسلام دیکھ کر مائل ہوتے ہیں تاکہ مال غنیمت ملے، اور مشکلات میں حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے پلٹ جاتے ہیں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس قرآن میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، تو تم اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر قرآن کی مثل صورت نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور آپ خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں ملا تھا، اور ان کو صورت میں ایک جیسے پھل دیے جائیں گے لیکن کھانے سے نہیں لذت پائیں گے، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ سمجھانے کے لیے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکتا، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر حقیر چیز۔ تو جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر تو وہ کہتے ہیں ایسی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور صرف نافرمانوں کو ہی اس سے گمراہ کرتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے وعدہ پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اے کافروں، بھلا تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اے حبیب، آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے کیا زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسانوں میں انبیاء اور اولیاء بھی ہوں گے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتے بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں مگر اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔
اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں سب چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں سب چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بلا روک ٹوک جہاں سے تمہارا جی چاہے، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے آدم و حوا اور آدم کی پشت میں موجود ان کی اولاد سے فرمایا تم سب جنت سے زمین پر چلے جاؤ، تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے زمین پر چلے جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو میری اطاعت کر کے، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا تمہیں ثواب دے کر، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا، اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی دنیا کی لالچ میں آ کر توریت اور انجیل میں جو شان مصطفیٰ ہے اسے نہ چھپاؤ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں راستہ دے کر بچا لیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت دینے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ان کے کوہ طور پہ جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون پھر اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف توبہ کرو، اس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد موسیٰ کی دعا سے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، یعنی بیت المقدس یا اس کے قریب اریحہ بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو حطۃ، یعنی ہمارے گناہ معاف ہوں، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب ہم زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، یعنی حطتن کی جگہ بطور مذاق حبتن کہا، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، بے شک ہر گروہ یعنی 12 قبیلے والوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ من و سلوہ کے بجائے زمین سے اگنے والی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے فرمایا کیا تم عمدہ چیز کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو؟ اترو کسی بھی شہر میں تو بے شک وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور مقرر کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ صرف زبان سے ایمان لائے یعنی منافقین اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا توریت پر عمل کرنے کا تو تم نے انکار کر دیا، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کیا اور فرمایا مضبوطی سے لو اس کتاب کو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور اس کے مضمون کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان والوں میں ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک تم جانتے ہو اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن میں سرکشی کی یعنی منع ہونے کے باوجود مچھلی کا شکار کیا، تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، تو وہ نافرمان لوگ بندر بنا کر 3 دن میں ہلاک کر دیے گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ درمیانی عمر کی، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہ فرماتا ہے وہ ایک گہرے پیلے رنگ کی گائے ہے جو دیکھنے والوں کو اپنے حسن سے خوش کر دیتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے واضح بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے زمین میں ہل چلانے کی خدمت نہیں لی جاتی اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ بولے اب آپ ٹھیک واضح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ نے اسے ظاہر کرنا تھا، یعنی اصل قاتل کا پتہ چلنا ہی تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول یعنی مردہ شخص کو مارو، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا، اور وہ تمہیں اس دنیا میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی تم نے عبرت حاصل نہیں کی، تو وہ سختی میں پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں تو کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہودیوں سے یہ توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ یہودی جو منافق ہیں مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی بے شک محمد سچے نبی ہیں اور ان کی بشارت ہماری کتاب توریت میں موجود ہے۔ اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے سردار اور علماء ان سے کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیں تاکہ وہ اسے تمہارے رب کے سامنے قیامت کے دن تمہارے خلاف دلیل بنائیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھ لینے کے سوا اللہ کی کتاب کے معانی کا کچھ علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب میں من گھڑت باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے، اور ان کے لیے خرابی ہے ان کی اس کمائی کے سبب۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہودی بولے ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، یعنی کفر پر مر جائے، وہی دوزخی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر چند ایک کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم حق سے منہ پھیرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور اے اولاد یعقوب یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ کرنا اور نہ ہی اپنوں کو اپنی بستیوں سے باہر نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم وہی ہو جو میدان جنگ میں اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، پھر ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے وطن سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا کیا ہے مگر یہی کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی تو ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا کی، اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے یعنی متواتر انبیاء آتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، شفا دینا وغیرہ، اور روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری نفسانی خواہش کے خلاف حکم لائے تو تم نے تکبر کیا، پھر رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، ایسے نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی تو ان میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ آخری کتاب آئی جو ان کے پاس موجود اصل کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہود اس نبی آخر الزماں کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ جانے پہچانے نبی ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کے منکر ہو گئے، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا ہی برا سودا کیا کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ نے جو کچھ نازل کیا سب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا یعنی توریت کو، اور باقی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب اصل توریت کی تصدیق فرماتا ہوا۔ آپ فرمائیے پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا توریت پر عمل کرنے کا تو تم نے انکار کر دیا، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کیا اور فرمایا مضبوطی سے لو اس کتاب کو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور سنو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ زبان سے بولے ہم نے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے، اور دلوں میں کہا نہیں مانیں گے، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ آپ فرما دیجئے تمہیں تمہارا ایمان بہت ہی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ فرمائیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خاص کر تمہارے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے تو موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک آپ ضرور ان یہودیوں کو تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ ان مشرکوں میں سے ایک گروہ کی یہ تمنا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا مل جانا بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب انور پر وہ قرآن اتارا ہے جو پہلی اصل کتابوں کی تصدیق فرمانے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیات اتاری، اور ان آیات کا انکار تو صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا،
یعنی عہد سے مکر گئے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کے پاس موجود اصل کتاب توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی توریت کو پس پش ڈال دیا، یعنی عمل نہ کیا، گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہودیوں نے توریت پر عمل تو نہ کیا، لیکن اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان کے دور سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ہاں شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور خصوصاً وہ جادو جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو اس وقت تک کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ پس اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ اذن خداوندی کے بغیر وہ اس سے کچھ بھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو نفع کے بجائے نقصان دیتی ہے، اور بے شک انہیں علم ہے کہ جس نے یہ جادو کا سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور بے شک وہ جادو کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت بہتر تھا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، اور یوں عرض کیا کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، اور پہلے ہی غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کفار اہل کتاب یعنی یہودی اور مشرکین نہیں چاہتے
کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا دلوں سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی دوست اور مددگار نہیں؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے یہودیوں، کیا تم اپنے اس رسول سے ویسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، یعنی تم پر بھی قرآن ایک ساتھ ہی مکمل نازل ہو؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت سے اہل کتاب نے حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ اے مومنوں، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر سے تمہیں کافر بنا دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور جو نیکی اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب بولے جنت میں یہودی یا عیسائی کے سوا کوئی بھی ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں۔ آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہاں کیوں نہیں، حق بات تو یہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی بولے عیسائی کچھ نہیں، اور عیسائی بولے یہودی کچھ نہیں، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے دین، کتابوں اور نبیوں کا انکار کیا، حالانکہ وہ کتاب یعنی توریت و انجیل پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں یعنی مشرکین عرب نے بھی ان جیسی بات کہی، تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان مسجدوں میں ویرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تو تم جہاں رخ کرو وہیں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور کافر بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، ہرگز ایسا نہیں، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی مثال اور نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جاہل یعنی کافر بولے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی، ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بے شک یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ
ان کے دین کی پیروی نہ کریں، آپ فرما دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اے امت محمد تمہارے پاس علم آنے کے باوجود اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب باتیں پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد سے بھی امام بنا۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی نااہل کو امامت نہیں ملے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امان والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اسے بھی دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف
مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا ہی مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو کہ وہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں قرآن اور حکمت سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دل کے احمق کے سوا کون ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے گا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور ضرور بے شک وہ آخرت میں ہمارے قرب خاص والوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کیجئے جب ابراہیم سے ان کے رب نے فرمایا میری اطاعت میں گردن جھکاؤ، انہوں نے عرض کی میں نے گردن جھکائی تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین یعنی اسلام کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تمہیں اسلام ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے، یعنی ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بولے ہم عبادت کریں گے اس کی جو آپ کا معبود ہے، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، ایک معبود، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے جو پہلے گزر گئی، ان کے لیے ان کی کمائی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، یعنی وہ اپنے اعمال کا صلہ پائیں گے اور تم اپنے اعمال کا، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور یہود و نصارہ مسلمانوں سے بولے تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہماری طرف اترا اور ان صحیفوں پر جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارے گئے، اور ہم ایمان لائے ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئیں، اور اس پر بھی جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ایمان لانے میں ان تمام انبیاء میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ بھی تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لے آئیں تب تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ صرف ضد میں پڑے ہیں، تو اے حبیب ان قریب ان سے حفاظت کے لیے اللہ آپ کو کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ مسلمانوں کہہ دو ہم اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، اور اللہ کے دین کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ فرمائیے اے یہودیوں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ فرمائیے کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو، اور
اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے لیے ان کی کمائی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔